جب ہم یوم قائد اعظم منا سکتے ہیں، ان کی برتھ ڈے، ان کی جو وفات ہے، پھر پاکستان یوم پاکستان منا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جتنا احسان اس امت پر سیدہ کائنات اور خون حضرت سیدنا ابو طالب کا ہے، اگر ہم اس احسان کو نگاہوں کے سامنے رکھیں تو 8 شوال کو ہمارے ہر بچے کو، ہر نوجوان کو، بوڑھے کو اس لیے میدان میں آنا چاہیے کہ یہ جنت البقیع ایک مزار، ایک قبرستان نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اگر یہ غیر محفوظ ہے، اگر یہ منہدم ہے، اگر اس کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہوتی ہے، تو گویا ہمارا ایمان بھی منہدم ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو اگر قائم رکھنا ہے تو ہمیں پھر سے جنت البقیع کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے تحریک میں شدت پیدا کرنی چاہیے۔ اور حکمران اگر ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں تو ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تقریباً 1350 سال جو جنت البقیع کی کیفیت تھی، اس میں چاہے سلطنت عثمانیہ کے دور یا اس سے قبل کی، ہم کہتے ہیں اسے اسی حالت میں بحال کر دیا جائے، تو یقین مانیے ہم جب جائیں گے تو ہمارے سر جہاں جھکے ہوں گے وہاں ہماری روحیں جمع ہوں گی، ہمارے ایمان کو بالادگی ملے گی، اور ہم وہاں سے ایک صالح مسلمان بن کر نکلیں گے۔ کیوں؟ جب تک یہ مزار منہدم ہے، بی بی پاک اس امت سے ناراض ہیں، اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کی آخری آرامگاہ کی حفاظت کی جاتی۔ آج امت ناکام ہو چکی ہے، اس لیے نبی کریم بھی اس امت سے ناراض ہیں، ورنہ یوں 57 اسلامی ملک اور 41 ملکوں کی بڑی ڈرونی آرمی صرف یمن کے مسلمانوں کو نہ مارتی، ان کی گولیاں اسرائیل کی طرف بھی بڑھتی، ان کے ٹینکوں کا رخ اسرائیل کی طرف بھی ہوتا، ان کے جہازوں سے میزائل وہاں بھی گرائے جاتے، لیکن چونکہ بی بی پاک ناراض ہیں، رسول اللہ ہم سے ناراض ہیں، امہات المومنین، ائمہ طاہرین، اہل بیت اطہار اور پھر 7 صحابہ کرام بھی ہم سے نالاں ہیں، کیونکہ ان کی توہین ہوئی اور امت خاموش ہے۔ تو یقیناً ہم اس وقت اپنے آپ کو اس کوفہ شہر کی مانند محسوس کرتے ہیں جنہوں نے ظلم ہوتا دیکھا لیکن آواز تک بلند نہ کی۔ پروردگار عالم ہمیں کوفیوں جیسا بننے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان 72 ساتھیوں جیسا جذبہ عطا فرمائے جنہوں نے کربلا میں پرچم اسلام کی اور ناموس رسالت کی حفاظت فرمائی۔